السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے اپنے سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا فرمائی اس نعمت کا ذکر ہے، اور پھر تورات نازل کرنے کا مقصد کیا تھا اس کا بیان ہے، اور اسی طرح اس کے اندر آج کے سبق میں ہم جو پہلی 4 سے 6 آیات آئیں گی ان واقعات کا رب تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے وہ فقط ذکر ہی اس وجہ سے کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات اور اس چیز کا بیان کہ رب تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام کے واقعات معجزات کو آپ کے لیے بیان فرمایا کہ وہ واقعات جو آپ نے ان کی کتابوں سے نہیں پڑھے، اس کے باوجود رب تعالیٰ نے آپ کو ان ساری چیزوں سے آگاہی دینا، ٹھیک ہے، یہ کافروں کے لیے اتمامی حجت کے طور پر رب تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی تاکہ آپ ان کو ڈرا سکیں کہ بھی رب کی ذات موجود ہے، کیسے واقعات کے جو آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں جس کی آج تم انکاری کر رہے ہو، دیکھو رب تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے آگاہی دی ہے، کیا تم اب بھی میرے رسول ہونے پر، میرے آخری نبی ہونے پر یقین نہیں لاتے؟ تو ان سارے واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے۔ پھر اسی طرح آج یہی کے سبق میں ہم جو کافرین جو ہیں وہ انکار کریں گے، رب تعالیٰ کی آیات کا جھٹلائیں گے آیات کو، تو رب تعالیٰ نے یہ جو آیات، یہ جو قصے، یہ جو واقعات، یہ اسی طور پر بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ بعد میں کافر یہ نہ کہہ سکیں کہ بھی ہمارے پاس تو کوئی رسول کریم، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی نبی یا رسول کو نہیں بھیجا۔ اسی طرح جو کافر ہے وہ ہیلے بہانے سے جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں ان کا بیان ہے۔ اسی طرح پھر اہل کتاب کے جو حق کے متلاشی تھے، جو حق بات کو ڈھونڈ رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ نبی آخر زمان آئیں گے، تو ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پھر وہ کافر کے جو کہتے تھے کہ بھی اگر ہم ایمان لے آئے تو یہ نہ ہو کہ پھر ہمیں کوئی یہاں سے مکہ سے باہر نکال کے باہر پھینک دے، اس طرح کا ان کے خوف، جھوٹا نقصان، دنیاوی نقصان ان کو لیے ہوئے تھا۔ اور ناشکری قوموں کا عبرتناک انجام، اس طرح آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ آگے بڑھتا ہے، اور یہ ساری چیزیں میں نے مختصر طور پر آپ کو جو بتائی ہیں اس کو ابھی ہم پڑھیں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 43 نمبر آیت سے لے کر 60 تک کی آیات پر محیط ہے۔ پہلی آیت جس میں رب تعالیٰ کی ذات بیان فرما رہی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا، وَلَقَدْ، اور بے شک، یقیناً، تحقیق، آتینا، ہم نے عطا کی، موسیٰ کو الکتاب، کتاب، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی۔ کب عطا کی؟ من بعد اس کے ما اہلکنا القرون الاولی، ٹھیک ہے، پہلے زمانے کے جو لوگ ہلاک ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے ہلاک ہونے کے بعد رب تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، ٹھیک ہے۔ رب نے فرمایا اور ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ بصائر للناس، اچھا یہ جو کتاب عطا کی، یہ جو تورات عطا کی، ٹھیک ہے، یہ کیا تھی، اس کا مقصد کیا تھا، یہ بھی جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا، بصائر للناس، لوگوں کے لیے بصیرتیں، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت تھی، یعنی یہ کتاب جو تھی یہ لوگوں کے لیے بصیرت تھی کہ بھی دیکھو رب کی قدرت، دیکھو رب کی عظمت، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں رب نے بیان کی ہیں اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سبق حاصل کریں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اچھا، قبل اس کے کہ میں مزید آگے بڑھوں،
یہ جو پہلی 4 سے 5 آیات ہیں جو بھی ہم پڑھیں گے، ایک تو ہم نے پڑھ لی ہے، ان ساری آیات کا ذکر کرنے کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت پر دلیل قائم کی ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی کیسے دلیل قائم ہوئی ہے؟ دلیل ایسے قائم ہوئی ہے کہ قرآن مجید کا معجزہ اور کلام اللہ ہونا بیان فرمایا ہے کہ پہلی بات ہے یہ کہ بھئی یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ جو واقعات بیان کیے جائیں گے، اس سے اس چیز کا بھی اس بات ہے کہ یہ دیکھو یہ رب کا کلام ہے، رب کا کلام ہے اور قرآن مجید کا معجزہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک کے تمام احوال بیان فرما دیے۔ یعنی رب تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی کتنی آیات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ کیا۔ ہم نے سورۃ النمل پڑھی، ٹھیک ہے، اس میں بھی، پھر سورۃ طٰہٰ پڑھی، اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر، ولادت والا واقعہ کہاں آیا؟ ولادت والا واقعہ سورہ مریم میں آیا۔ ولادت سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک کے تمام احوال رب کائنات نے ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو بیان کر دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کس طرح مکالمہ اور مناظرہ ہوا، کوئی اچھا جی، کوہ طور پر آپ پر کس طرح وحی نازل کی گئی، یہ تمام چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ حالانکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں موجود نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے یہ واقعات تورات میں نہیں پڑھے، نہ آپ علماء اہل کتاب کی مجلس میں رہے، پھر آپ نے یہ غیب کی خبریں کیسے بیان کر دیں؟ اس کی صرف یہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان خبروں پر مطلع فرمایا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برحق ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ہم نے جو ہے وہ چیز آپ کو بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ آئیے اسی آیت کریمہ کو ایک بار پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، پہلی آیت کریمہ کو کہ رب نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، ٹھیک ہے۔ کب عطا کی؟ پہلی امتوں کے ہلاک ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ بصائر للناس، جو لوگوں کے لیے بصیرت کا کام کرتی تھی، یعنی لوگوں کی آنکھیں کھولتی تھی، لوگوں کو بتاتی تھی کہ بھئی کیسے پہلی قوموں میں رب کائنات نے، رب تعالیٰ کی ذات نے انبیاء رسولوں کو بھیجا، اور کیسے کیسے قومیں ہلاک ہوئیں۔ وجہ یہ چیز ہوئی کہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تورات کتاب آپ پر نازل کی گئی، رب تعالیٰ کی ذات اس کی خصوصیت بیان کر رہی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے۔ کیوں؟ لعلہم یتذکرون، مقصد کیا ہے اس کا؟ تاکہ وہ سبق حاصل کریں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين۔ اچھا، وما كنت، اور آپ، وما كنت بجانب الغربي، اور آپ طور کی جانب مغرب میں موجود نہ تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کا حکم بھیجا، وما کنت من الشاہدین، اور اس وقت آپ گواہوں میں سے نہ تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی کیا ہے؟ اچھا، اب رب تعالیٰ کی ذات اس چیز کو بیان کر رہی ہے کہ اے محبوب، جب موسیٰ علیہ السلام کو طور مغرب کی جانب گئے تو آپ موجود نہیں تھے، یعنی آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو رسالت کا حکم بھیجا، اور اس وقت آپ گواہوں میں سے نہ تھے، ٹھیک ہے۔ یہ والی آیات بھی کیا ہے؟ اس بات پر دلیل ہے کہ رب کائنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نبوت کے بارے میں بتایا۔ کس کی نبوت کے بارے میں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت، ان کا حکم، ان کو رسالت، ان کو کیا کیا چیز دی، اور بتایا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے،
یہ آیات اس لیے نازل ہوئیں تاکہ کافروں کے لیے اتمام حجت ہو کہ بھی دیکھ لو سابقہ امتوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، سابقہ امتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت کا حال بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، کس جگہ عطا کی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی رب تعالیٰ کی ذات بیان کر رہی ہے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ پھر آگے رب نے فرمایا وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ اچھا، وَمَا كُنْتَ اور آپ طور کے کنارے پر نہ تھے، اذ نادینا جب ہم نے آواز دی، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لیکن یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا، ٹھیک ہے، یہ آگے والی آیت ہے، وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا، بلکہ ہم نے کئی نسلیں پیدا کی، پھر ان پر لمبا زمانہ گزر گیا، اور آپ نہ تھے اور نہ آپ اہل مدین میں رہتے تھے، ولیکن یہاں سے ولیکن انشأنا قرونا فتطاول علیہم الامور، اور لیکن ولیکن انشأنا اور لیکن پیدا کیے ہم نے قرون زمانے، اور لیکن ہم نے زمانے پیدا کیے، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے کئی نسلیں پیدا کی، فتطاول علیہم الامور پھر ان پر لمبا زمانہ گزر گیا، یعنی نئے لوگ پیدا کیے، پھر ایک لمبا عرصہ گزر گیا، کسی نے کہا 100 سال، کسی نے کہا 120 سال، وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ اور نہ آپ اہل مدین میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، تَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتنا کہ انہیں ہماری آیتیں سناتے، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ بلکہ ہم ہی خبر دینے والے تھے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا اور آپ طور کے کنارے پر نہ تھے جب ہم نے آواز دی، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لیکن یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ٹھیک ہے، کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آیا ان کے پاس من نذیر من قبلِكَ ڈرانے والا تم سے پہلے، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ جو لفظ ہے وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بھئی یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، شروع میں کیا ہے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اور آپ طور کے کنارے پر نہ تھے، اذ نادینا جب ہم نے آواز دی، وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لیکن یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے وقت موجود نہیں تھے، کون؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ وہ واقعات کسی کتاب سے آپ پر پڑھے گئے تھے، یعنی نہ تو آپ کو سنوائے گئے تھے اور نہ ہی آپ نے پڑھے، لیکن ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا اور آپ کی طرف ان واقعات کی وحی فرمائی، یہ جو واقعات قرآن پاک کی صورت میں، قرآن پاک کی صورت قرآن مجید میں آج یہ واقعات موجود ہیں، یہ ہماری رحمت ہے، یعنی سارے واقعات کو جو رب تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہ کیا ہے، یہ رحمت ہے، کس کے لیے؟ تاکہ آپ کو جن لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں اور ان کے سامنے آپ کی نبوت پر دلیل قائم ہو، ٹھیک ہے، جس کا میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ جو 4 سے 5 آیات جو بیان کی جا رہی ہیں آ رہی ہیں سبق کے اندر، اس میں مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے اندر بھی موجود نہیں تھے جب کوئی طور پر گئے، پھر جب آپ کو کتاب بتا دی گئی آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے، نہ گواہوں میں تھے، ان ساری باتوں کو رب تعالیٰ کی ذات نے وحی کی صورت میں آپ کو آگاہی دی
یہ سارا کچھ اس لیے تھا تاکہ آپ کی نبوت پر دلیل قائم ہو، کافروں کو بتایا جا سکے، وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا، ان کے پاس کتاب تھی، تورات تھی، تو وہ جان سکیں کہ بھئی یہ ساری چیزیں آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں اور میں اسی چیز کو بیان کر رہا ہوں، اور آپ کا پھر انکار کرنے کا کوئی آپ کے پاس انکار کرنے کی بھی کوئی دلیل نہ رہی، ٹھیک ہے۔ اور رب نے فرما دیا، ٹھیک ہے، کہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، کیا یہ سارے واقعات کا جو آپ پر نازل کیے گئے ہیں۔ کیوں؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ آگے آپ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ جو کافروں کی طرف سے یہ چیز آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں اور اگر نہ ہوتا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، اور ہم کوئی رسول نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں، تو وہ یہ کہنے لگیں کہ اے ہمارے رب، تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول، تو ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کافروں کی اس بات کو پہلے ہی سے بیان کر دیا، کوئی کافر یہ نہ کہے کہ بھی اے اللہ، آپ نے ہماری یہ جو آج ہمارے پاس مصیبت پہنچی ہے، تیرا عذاب پہنچا ہے، ٹھیک ہے، اگر پہلے ہی سے تو ہمارے لیے کوئی رسول، کوئی نبی یا کوئی ڈر سنانے والا بھیج دیتا تو ہم اس کی پیروی کرتے اور آج ہمیں یہ مصیبت نہ پہنچتی، ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات اس چیز کو بیان کر رہی ہے، اور ہم کوئی رسول نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب انہیں کوئی، کیا مطلب اس بات کا کہ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کے اعمال کی وجہ سے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ ان کے جو ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے ان کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، فَيَقُولُوا، تو پس وہ کہنے لگیں اے ہمارے رب، تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا، اگر تو ہماری طرف رسول بھیجتا تو ہم اس کی پیروی کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ تو آج تو نے رسول نہیں بھیجا اس لیے ہمیں کوئی مصیبت پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات ان کی اس ہیلے بہانے والی جو ان کی سوچ تھی اس کو بیان کر رہا ہے کہ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کافر کہتے کہ بھئی اگر کوئی وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، کہ نہ مصیبت ان کو نہ کوئی مصیبت پہنچتی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہم کوئی رسول نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کے اعمال کی وجہ سے، تو وہ یہ کہنے لگیں اے ہمارے رب، تو نے کیوں نہ بھیجی ہماری طرف کوئی رسول تاکہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے اس ہیلے بہانے کی سے پہلے ہی رب تعالیٰ کی ذات نے ان کو آگاہی کر دی کہ بھئی ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے رب کائنات رب تعالیٰ کی ذات کی فرامین کو نہیں مانا، ان کے احکام کی خلاف ورزی کی، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر آگے رب نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، پر جب آئے ان کے پاس حق من عندنا، ہماری طرف سے، یعنی جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آیا، قالوا، وہ کفار مکہ کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نشانیوں جیسی نشانیاں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگے جب ان کے پاس ساری حق چیز آ گئی، ہر چیز
دلیل کے طور پر قائم بھی ہوگی، تو پھر وہ کہنے لگے، بہانہ کرنے لگے کہ بھئی اس رسول کو بھی وہی نشانیاں کیوں نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی؟ تو پھر رب نے فرمایا اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا نہ انکار کیا انہوں نے اس کا جو دیا گیا موسیٰ کو اس سے پہلے؟ کیا جب موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے معجزے دیے، ان کو کتاب دی، تورات دی، تو اس سے پہلے ان کا انکار نہیں کیا؟ لوگوں نے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا۔ قالوا، انہوں نے کہا تھا، سحرانی تظاہرا، دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور بولے ہم ہر ایک کا انکار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان دو آیات میں، یہ والی آیات اور اس سے پہلے والی آیات میں رب کائنات نے کافروں کے ہیلے بہانے اور ان کی جو سوچ تھی اس کو رب کائنات نے بیان کر دیا کہ وہ کس طرح سوچتے تھے۔ پہلے کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا، اس لیے ہم پر اگر کوئی رسول بھیج دیتے پھر تو ہم اس کی پیروی کرتے، ٹھیک ہے، تو اب رسول نہیں آیا اس لیے پھر ہم گمراہ ہو گئے، ہم ایسے ہو گئے۔ تو رب کائنات نے پہلے ہی ان ساری چیزوں کو بیان کر دیا۔ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل، فرماؤ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، فاتو، تم لاؤ، بکتاب من عند اللہ، کتاب اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ، ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو، اتبعہ، میں اس کی پیروی کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ کافروں کے منہ پر تمانچہ تھا، ٹھیک ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی، کتاب اللہ کی معجزہ ہونے کی، رب کا کلام ہونے کی قوی دلیل تھی۔ اے محبوب، رب نے فرمایا، کل، اے محبوب فرما دیجئے، فَأْتُوا لَوْ کتاب من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب، ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہے، اتبعہ، میں پیروی کروں گا اس کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، فَإِن لَّمْ، پس اگر نہ، يَسْتَجِيبُوا لَكَ، قبول کرے، یعنی وہ جواب دیں، لَكَ، آپ کے لیے، پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانا قبول نہ کریں، فَعْلَمْ، پس جان لو، انما یتبعون اہواءہم، بے شک وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے شروع کے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ کفار کیسے پھر اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور حق بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور کون زیادہ گمراہ ہے، ممن اتبع، اس سے جو پیروی کرے، ہواہ، اپنی خواہشات کی، بغیر ہدی من اللہ، ٹھیک ہے، بغیر ہدایت کے اللہ سے، یعنی اور اس سے بھر کر گمراہ کون ہوگا، جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا ہو کر، یعنی اللہ کی ہدایت کو پکڑے بغیر وہ اپنی خواہشات نفسانی پر ہی جو ہے وہ چلنا شروع کر دے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی خواہشات نفسانی پر چلتے ہیں، اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر رب نے فرما دیا، بے شک اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو، یعنی جو ظالم قوم ہے ان کو رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتی۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک وصلنا، مسلسل اتاری ہم نے، لہم، ان کے لیے، القول، بات، یعنی بے شک ہم نے مسلسل جو ہے وہ وحی اتارتے گئے، ٹھیک ہے، کس لیے، لعلہم یتذکرون،
تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. یعنی اس آیت کریمہ میں رب کائنات یہ بیان کر رہی ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات بیان فرماتی ہے کہ ہم مسلسل وحی اتارتے رہے لہم ان کے لیے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کہ شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون. الذین وہ کہ دی ہم نے کتاب ان کو، الذین آتیناہم الکتاب اور جن کو ہم نے کتاب عطا کی، من قبل اس سے پہلے، ہم بہ یؤمنون وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ جب تلاوت کی جاتی ہے علیہم ان پر، قالوا انہوں نے کہا آمنا بہ ہم ایمان لائے اس پر، انہ الحق من ربنا بے شک یہ رب کی طرف سے حق ہے، انا کننا من قبلہ مسلمین بے شک ہم اس سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، یہ والی جو آیات ہے، یہ والی آیت نمبر 52 اور 53، ٹھیک ہے، یہ والی دونوں آیات، ٹھیک ہے، یہ وہ اہل کتاب تھے جو حق کے متلاشی تھے، حق کو تلاش کرنے والے تھے. ان کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے. آپ کی آمد کی باتیں جو تھی وہ تورات میں بھی موجود تھیں، انجیل میں بھی موجود تھیں. ان کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی نبی آخر الزمان ہے تو وہ فوراً ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، جب ان پر تلاوت کی گئی یہ آیات، وہ بولے ہم ایمان لائے اور یہ تو سب کچھ میرے رب کی طرف سے حق ہے اور ہم تو پہلے ہی فرما بردار ہو چکے ہیں. پہلے ہی فرما بردار یعنی ہم پہلے تورات اور انجیل پر بھی ایمان لائے ہوئے تھے، تو اب ہم جانتے تھے کہ یہی رب کی طرف سے حق کتاب ہے اور یہی نبی آخر الزمان ہے، تو ہم تو ایمان لے آئے. اولئک یؤتون اجرهم مرتین. پھر اب اللہ تعالیٰ کی ذات فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 مرتبہ دیا جائے گا. یعنی جو ایمان لے آئے تو رب نے فرمایا کہ ان کو دگنا اجر ملے گا، بما صبروا صبر کی بنا پر، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور وہ برائی کو دفع کرتے ہیں بھلائی کے ذریعے. ٹھیک ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ اس سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اب رب تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ ان کو دگنا اجر دیا جائے گا. ایک اس وجہ سے کہ وہ صبر کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے. وہ سبق یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی برائی کرتا ہے تو ہمیں یہ نہیں، آج لوگ کہتے ہیں جی اس نے میرے سے ایسے کیا میں بھی ایسے ہی کروں گا، نہیں ایسے نہ کریں، بلکہ رب کائنات نے فرمایا نیک لوگوں کی یہ خصلت ہے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دیتے ہیں، اور جو اللہ نے نیک جو ان کو رزق دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. ٹھیک ہے، جو نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، ٹھیک ہے، انہی کی آگے رب کائنات نے یہ صفت بھی بیان فرمائی کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں. اچھا جی، اس آیت کریمہ کو آپ نے ذہن میں بھی رکھنا ہے اور امتحانی نقطہ نظر سے بھی یہ اہم ہے کہ اگر یہ آتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں اس چیز کا بیان ہے کہ جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ تو منہ پھیر لیتے ہیں ان سے. یعنی جو غلط بات سنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَنَا أَعْمَالُنَا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، سلام علیکم ٹھیک ہے تم پر سلام ہو، لا نبتغی الجاہلین ہم کو جاہلوں سے کوئی غرض نہیں. ٹھیک ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کریں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ
جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ یعنی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، تو کیونکہ آپ رحمت ہیں تو آپ چاہتے تھے کہ بھئی میرے خاندان کے سارے لوگ، مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، آپ حریص تھے، آپ خواہش رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو رب کائنات نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ بے شک آپ انکا، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جسے آپ راہ ہدایت پر لانا چاہتے ہیں اسے راہ ہدایت پر آپ خود نہیں لاتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اسے ہدایت دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اور وہ کہتے ہیں، وقالوا، اور انہوں نے کہا، ان نتبع الهدى، اگر ہم تمہارے ہمراہ اس ہدایت کی پیروی کریں۔ اچھا، اب یہاں پر جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا یہ چیز کہ کافر جو ہیں ان کو یہ خوف لاحق ہوگا کہ اگر ہم آپ کے دین پر ایمان لے آئیں، یعنی اسلام قبول کر لیں، ٹھیک ہے، تو یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی یہاں سے ہمیں مکہ سے باہر نکال کے پھینک دیں۔ یہ ان کا ایک خام خواہ کا خوف تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ وہ قالو، اور وہ بولے، ان نتبع الہدی، اگر ہم تمہارے ہمراہ اس ہدایت کی پیروی کریں، نتخطف من ارضنا، تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی یہ نہ ہو کہ کوئی ہمیں اٹھا کے نہ لے جائے۔ اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا۔ پھر آپ نے فرمایا، اولم نمکن لهم، کیا نہ جگہ دی ہم نے ان کو حرم میں، یعنی کیا ہم نے آپ کو حرم میں جگہ نہیں دی، ٹھیک ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، اور کھینچے آتے ہیں اس کی طرف پھل ہر اس چیز کے، رزق ہے ہماری طرف سے، یعنی ہر قسم کے پھل ہماری جناب سے رزق بن کر کھینچے چلے آتے ہیں۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، مگر ان میں اکثر جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر رب کائنات اب ان کے بے جا خوف کا ذکر کر رہا ہے کہ بھی آپ کو کیا ہو گیا، کیا ہم نے آپ کو ہر میں جگہ نہیں دی؟ جو اب کہہ رہے ہو کہ بھی اگر ہم نے ہدایت کی پیروی کر لی تو یہ نہ ہو ہم اچک لیے جائیں، ٹھیک ہے، تو ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بھئی ایسی خام خواہ کا خوف میں مبتلا آپ نہ ہوں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اب رب نے فرمایا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہلاک کی ہم نے بستیاں، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جو، اور ہم نے کتنی ہلاک کی، اور ہم نے کتنے شہر برباد کر دیے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جو اپنی خوشحالی پر فخر کرتے تھے۔ من قریۃ بطرت معیشتہا، ٹھیک ہے، اور ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پر فخر کرتے تھے۔ لم فتلک مساکنہم، تو یہ ہیں ان کے گھر، لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، ان کے گھر جو ان کے بعد کم ہی آباد ہوئے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ پھر آگے رب نے فرمایا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور آپ کا رب
بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، حتیٰ یبعث فی امہا، یہاں تک کہ وہ بھیجے، ٹھیک ہے، ان کے مرکز میں جہاں وہ رہتے ہیں، رسول اور رسول، یتلو علیہم آیاتنا، جو تلاوت کرے ان پر ہماری آیات کو، وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اس حال میں کہ ان کے بسنے والے ظالم ہوں۔ یعنی رب کائنات نے ایک اور چیز بیان کر دی کہ ہم نے یوں ہی کسی بستی کو ہلاک کر دیا، نہیں، پہلے ہم نے وہاں پر رسول بھیجے، لوگوں کو انہوں نے واعظ کیا، نصیحت کی، اور جب انہوں نے انکاری پر انکاری رہے، غرور و تکبر کیا، ٹھیک ہے، حق بات کو جھٹلاتے رہے، تو پھر ان پر عذاب آیا اور ان بستیوں کو ہلاک کیا گیا۔ آج کے سبق کی ہماری آخری آیت، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور آپ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی یہاں پر آخری آیت میں رب کائنات نے بیان کیا کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا گیا ہے، دنیا کی زینتیں دی گئی ہیں، جو مال و اسباب تمہیں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو آخرت میں ہے رب کے پاس اس سے بھی بہتر ہے، جو زیادہ باقی رہنے والے ہیں، تو کیا تم سوچتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری دنیا بھی اچھی رکھے، ہماری آخرت بھی اچھی رکھے، اور بیٹا حلال چیز کمانی ہے، رزق حلال کمانا ہے۔ اس بات پر میں اپنے سبق کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔